السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم اسلامیات کا باب چہارم پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے خشیت الہی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ خشیت الہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا ہماری رہنمائی کی ہے، کیسے رہنمائی کی ہے، ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند اسلامی تعلیمات درج کی جاتی ہیں۔ کس سلسلے میں؟ یعنی خشیت الہی کے سلسلے میں۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یعنی جو علم والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے کون ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ جو علم والے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ خشیت الہی علم سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب علم حاصل کریں گے تو ہمارے اندر خشیت الہی آئے گی۔ ظاہر ہے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں عذاب ہو سکتا ہے، کن گناہوں سے ہمیں عذاب ہو سکتا ہے، تبھی ہمارے اندر خوف اور خشیت پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، کیونکہ انہی کے قبضے میں ہماری جان ہے، اگر تم وہ سب جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کی بہت ساری باتیں معلوم تھی، اگر وہ ہمیں معلوم ہو جاتی تو پھر تو ہم ہنسنا بالکل چھوڑ دیتے اور ہر وقت روتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہ ہیں، خدا ترس یعنی اللہ سے ڈرنے والے، وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یعنی ساری نیکیاں کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں رد نہ ہو جائیں، واپس نہ ہو جائیں، رد نہ ہو جائیں، واپس نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو لوٹا نہ دے کہیں۔ یہی لوگ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ بچوں دیکھو کتنی زیادہ فضیلت ہے خشیت الہی کی، کہ جس کی آنکھ سے چھوٹا سا بھی آنسو نکل آئے جو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، یعنی جب یہ نکلے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خشیت الہی سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بندہ کانپ اٹھتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، ایسے گرتے ہیں جیسے کسی خزاں رسیدہ بوڑھے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں، اس کے پتے گرتے ہیں۔ خزاں رسیدہ یعنی ایسا درخت جس کو خزاں کا موسم مل جائے، کیونکہ خزاں میں پتے گرتے ہی ہیں، تو اگر وہ درخت بوڑھا ہے پہلے سے اور اوپر سے خزاں کا موسم آ جائے تب تو اس کے سارے ہی پتے گر جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک مومن کے خشیت الہی سے کیا ہو جاتے ہیں، جب اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح اس کے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خشیت الہی انسان کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی، اس سے کیا حاصل نکلتا ہے، کیا خلاصہ نکلتا ہے کہ خشیت الہی سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ جب خشیت الہی آتی ہے تو انسان گناہ چھوڑتا ہے اور نیکی کرتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے کیا چیز قریب کرتی ہے؟ ظاہر ہے یہی دو چیزیں قریب کرتی ہیں، یعنی برائیوں سے بچنا اور نیکی کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی کو دانائی کی اصل بنیاد قرار دیا ہے۔ دانائی کی یعنی عقل مندی کی اصل بنیاد قرار دیا ہے، یعنی جس میں خشیت الہی ہوگی وہ بہت بڑا عقل مند آدمی ہے، اور اللہ نے اسے انسانی فضیلت کا ذریعہ بتایا ہے کہ جس کے اندر خشیت الہی ہوگی وہ انسانوں میں سب سے کیا ہوگا، افضل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشیت الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔